سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند محبت سے مل کر تمام حضرات پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کریم کے بے پناہ لطف و کرم، اس کے فضل و احسان، اس کی مہربانی و عنایت کے طفیل، اللہ کریم نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم وصف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب خاصہ ہے، ختم نبوت، خاتم النبیین ہونا، اسی عقیدے کے پرچار کے لیے، اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور وہ مجاہدین کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ختم نبوت پر پہرا دیا، ان کی اور ان کی اولادوں کی زیارت کے لیے اللہ کریم کا کرم ہوا کہ آج کی یہ خوبصورت بزم مرکزی جامع مسجد مینار رضا میں انعقاد پذیر ہے۔ میں اس بزم کے انعقاد کرنے پر مرکزی جامع مسجد کی ہماری انتظامیہ بڑے دل والے ہیں، وسیع القلب ہیں، وسیع الظرف ہیں، دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، مدارس کی تعمیر و ترقی کے معاملے میں جو بھی ان سے گزارش کی جائے، اللہ رب العزت نے بہت اچھی سوچ بھی عطا فرمائی، اچھی فکر بھی عطا فرمائی، ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور دین کے کاموں میں ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ محفل کا جو انعقاد ہوتا ہے کسی بھی کانفرنس کا یا بزم کا، اس کے آغاز میں تو ہوتا ہے کہ فلاں نے انتظام کیا، فلاں نے بھاگ دوڑ کی، فلاں نے تیاری کی، کہ جس طرح انتظامیہ جامعہ مسجد مینار رضا آج کے پروگرام کے بانی اور میزبان ہیں، یہ چیز اپنی جگہ، لیکن محفل کے دوران ایک لمحہ ایسا آتا ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں سے رخ کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر وہ ظاہری طور پر جو نظر آنے والے ہوتے ہیں وہ میزبانی ان کی نہیں ہوتی، وہ صرف ظاہری ہوتے ہیں، حقیقت میں پھر میزبان وہ کرم فرما ہوتے ہیں جن کے نام کی بزم کا انعقاد ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ کسی عرس کی تقریب میں آپ جائیں، اللہ والے کا عرس ہو، جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو ظاہری طور پر منتظمین وہی ہیں جنہوں نے آرگنائز کیا اس کو، لیکن آگے جا کر
کیفیت ایسی بن جاتی ہے کیونکہ دلوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ اس کی برکت یوں عطا فرماتا ہے، پھر صاحب عرس ہی میزبانی فرما رہے ہوتے ہیں اور آنے والوں کو ان کی استعداد کے مطابق وہ فیض بھی عطا فرماتے ہیں، لنگر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور آج کی بزم اس کی نسبت امام الانبیاء، صاحب الاولاد، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کے زلفوں والے، یاسین کے سہرے والے، طٰہٰ کے تاج والے، احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم میزبان ہیں یا یہ میزبان ہیں۔ ہم نے جو کچھ انتظام کیا ہم سارا ابھی سے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا۔ یہ التجا کر کے آج کا یہ خوبصورت انتظام ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کرم فرما کر ہماری اس نیاز مندی کو قبول فرما لے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی یہ انشاءاللہ کافی ہے۔ تو ہماری بزم کے میزبان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں۔ آج سب ہم انہی کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام میزبانی فرمائیں گے، اپنے جس غلام کو جتنا چاہیں گے اس پر کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہاں سے اٹھ کر کوئی ذوق اور شوق میں جائے، گھر جا کر جب سوئے اپنے بستر پر اس کی آنکھ لگے، یہ آنکھیں بند ہو، دل کی آنکھ روشن ہو سکتا ہے خاتم النبیین اس کو خواب میں اپنا دیدار بھی عطا فرما دیں۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی ذوق سے، اسی یقین سے، اسی محبت سے بیٹھنا ہے۔ کون ہے، کیسا ہے، نہیں، بس ہمارا آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کچھ رب کریم آج کی اس محفل پاک کا ہمیں عطا فرمائے گا، برکت، رحمت، ثواب، ہم ابھی سے ہی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور پاک ہم پر کرم فرمائیے گا، اپنی توجہ ہمیشہ ہمیشہ اور بالخصوص آج کی رات میں عطا فرمائیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے منصب ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت پر تحفظ دینے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی قوم کو شعور دینے کے لیے اور حضور پاک علیہ السلام کی اس عظیم وصف اور خوبی کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نعرے جو لگتے ہیں محافل میں، مرور زمانہ کے ساتھ، تغیرات زمانہ کے ساتھ جہاں ترجیحات تبدیل ہو گئیں تو وہاں پر نعروں کے اندر بھی کچھ تبدیلی پیدا کر دی گئی۔ اہل و سنت و جماعت نے جو نعرے متعارف کروائے وہ نعرہ صرف مجمع کو جگانے یا مجمع کو جوش دلانے کے لیے نہیں، بلکہ ہر نعرے کے اندر اہل و سنت و جماعت کا عقیدہ بیان ہوتا ہے۔ ہر نعرے کے اندر اہل و سنت و جماعت کا عقیدہ بیان ہوتا ہے اور عقیدے کی تبلیغ ہوتی ہے اور عقیدے کا پرچار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پوری کائنات کا بنانے والا، رزق دینے والا، سب پر رحمتیں عطا کرنے والا، سب کا پالنہار، مالک، خالق، رازق اللہ پروردگار ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری صفات اس کی ذاتی ہیں، پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا، وہ مالک، وہ خالق، ازلی ہے، ابدی ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، عقیدہ توحید کا ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نعرہ مستانہ ہے، نعرہ مستانہ ہے، جن کو اس جہان کی واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، پھر جب ان کی زبان پر لفظ اللہ جاری ہوتا ہے تو پھر ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
صوفیاء کرام کے، اولیاء کرام کے کتنا حالات اور واقعات ہیں، صرف لفظ اللہ کی برکتیں انہیں اللہ رب العزت کی مہربانی سے کتنا عطا ہوں گی۔ دوسرا نعرہ ہم لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، اونچا نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں آیا ہے، صحابہ نے لگایا تھا۔ صحیح مسلم میں آیا ہے، صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں تشریف فرما ہو رہے تھے تو اس وقت مدینہ کے غلام، مدینہ کی بیٹیاں، بچیاں، مدینہ کے بچے، بڑے چھوٹے جوان بوڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، تشریف آوری پر خوشی کا اظہار جو کر رہے تھے، اور انہوں نے جن کلمات کا انتخاب کیا وہی کلمات تو ہیں کہ جن پر اہل و سنت آج تک قائم و دائم ہے۔ کہ صحیح مسلم میں آیا ہے، صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ۔ تو نعرہ رسالت یہ بھی عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا نعرہ جس کو جان بوجھ کر چھوڑا جا رہا ہے یا بے دھیانی کی وجہ سے ترک کیا جا رہا ہے، تیسرا نعرہ تھا نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اور اس کو نعرہ خلافت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر چاروں خلفاء کی ترتیب اور اس چیز کا اعلان اور اقرار کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں، اور تمام انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس کائنات میں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہاں توجہ میری طرف، مہمان اپنی جگہ پہ بیٹھتے جائیں گے، انہیں سنبھالنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ نعرہ تحقیق صدیق اکبر کا نعرہ بھی ہے، اس کے اندر فاروق اعظم کا بھی ہے، جناب عثمان غنی کا بھی ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، اور اس کے بعد لگتا ہے نعرہ حیدری۔ بولو نعرہ حیدری۔ اب نعرہ تحقیق کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے بعد نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت نے جو ترتیب دی ہے عقیدے کے اعتبار سے، وہ ترتیب یہاں پر پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اپنی ترتیب سیدھی رکھنی ہے تاکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک رہے۔ بے دھیانی میں ہم کسی غیر ترتیب کا چکر ہو کر لف نشر غیر مرتب کا شکار نہ ہو جائیں، لف نشر غیر مرتب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ نعرہ جو ہے نعرہ تکبیر، پھر نعرہ رسالت، پھر نعرہ تحقیق، اور اس کے بعد نعرہ حیدری۔ پانچواں نعرہ ہے نعرہ غوثیہ۔ بولو یا غوث اعظم، دل لا کے بولو نعرہ غوثیہ۔ اس کے بعد پھر باقی نعرے ہیں۔ یہاں تک جو ہے یہ سارے ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا بیان ہے ان نعروں کے اندر۔ مقصد یہ کہ نعرے صرف محفل کو جوش دینے کے لیے یا یہاں گفتگو کرنے والے کو اور زیادہ جو ہے وہ جوش خطابت پر ابھارنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ نعرے جہاں محفل کی زینت ہوتے ہیں، محفل کی رونق ہوتے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اعلان بھی ان نعروں کے ذریعے کیا جا رہا ہوتا ہے۔